علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیبی حفظہ اللہ، امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی، برادر مسید صاحب اور جملہ یہاں حاضرین اور ہماری مائیں بہنیں اور پیارے بچوں، آج مجھے آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس وقت ہم یہ سوچتے چلے آ رہے تھے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں ہم بڑی سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت بڑی ہیں، اور کچھ چیز وہ ہے جو حقیقت میں بڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رو رہا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے کوئی چاکلیٹ مل جائے، کوئی ٹافی مل جائے۔ ہو سکتا ہے اس کی ٹافی اس کے بھائی نے یا بہن نے چھین لی ہو، اس کے دوست نے چھین لی ہو، اب اس وقت وہ رو رہا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح مجھے یہ ٹافی مل جائے، کسی طرح مجھے یہ بسکٹ مل جائے۔ حالانکہ آپ غور سے دیکھیں کہ ٹافی کا ملنا ہے، بسکٹ کا ملنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک بہت بڑی بات نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس بچے سے پوچھئے جو زار و قطار رو رہا ہے اور اس کی ساری فکر اسی پر لگی ہوئی ہے کہ نہیں مجھے بس اسی کو ملنا چاہیے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن کے چھوٹے ہونے کے علامت۔ بچہ ہے، ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے، اس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی ہے، اسے ابھی تجربات حاصل نہیں ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں سے وہ ناواقف ہے۔ یہ دنیا میں کیسے الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے، کیسے مسائل سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جو راتوں کی نیند اچاٹ کر دیتے ہیں، ابھی اس چھوٹے سے بچے کو کیا معلوم؟ ابھی وہ کھیلے گا، کودے گا، کھانا کھائے گا، بستر پر لیٹے گا، سو جائے گا، گہری نیند میں آرام سے سو جائے گا، ہر ایک سے بے فکر۔ ہو سکتا ہے اس کا باپ کروٹیں بدل رہا ہو، اس کی نیند نہ آ رہی ہو سکتا ہے اس کے سامنے بہت سارے مسئلے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ، چھوٹا سا ذہن، اس کے سامنے یہی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی نے اس کا کھلونا چھین لیا، بھائی بہن میں آپس میں کچھ لڑائی ہو گئی، کسی کا کھلونا ٹوٹ گیا، اب وہ اسی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہم انسانوں کا بھی معاملہ ہے۔ ہم انسانوں نے اپنی آنکھیں کھولی، جب شعور کی آنکھیں کچھ سمجھنے کے لائق ہوئی تو ہم نے اپنے آس پاس چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ اب ہم نے جو اپنے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو ہم کو لگنے لگا کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بڑی اچھی سی کوئی پوسٹ مل جائے، کوئی دولت مل جائے، بڑا سا مکان مل جائے، ہمارے پاس پراپرٹی ہو جائے، فلاں کے ساتھ ہمارا مقدمہ چل رہا ہے، وہ مقدمہ ہم جیت جائیں، ہماری دکان جو ایک ہے وہ 2 دکان ہو جائیں، 2 سے 3 ہو جائیں، ایک شو روم ہے تو 2 ہو جائے اور 3 ہو جائیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہماری ساری محنت اسی کے اوپر ہے اور ہماری فکر بھی اسی کے اوپر ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں ہماری فکریں اسی دنیا کو دیکھ کر بنی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آگاہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بیان کرتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، یہ دنیا بہت جلد زائل ہو جانے والی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور بہت جلد تم ایک دوسری دنیا میں داخل ہونے والے ہو۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ جو دنیا ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں اور جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے تھے وہ تو کچھ تھے ہی نہیں، مسئلہ تو اب ہمارے سامنے ہے۔
چنانچہ اللہ رب العزت انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے پیغمبروں کو نازل فرماتا ہے، کتابوں کو نازل فرماتا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرماتا ہے۔ کہ لوگوں جانو تو کیا ہے، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو رگڑ رگڑ کر صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ فصل، اپنے رب کا جس نے ذکر کیا اور نمازوں کی پابندی کرتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، تمہارے لیے یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات تمام صحیفوں میں لکھی ہوئی تھی، تمام پیغمبروں کی دعوت یہی رہی ہے، ابراہیم کی بھی اور موسیٰ کی بھی صحیفوں میں، اور قدیم کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں ہیں سب کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ لہذا اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ایمان پر آ جائے، اپنے اللہ کو پہچان لے، اپنے خالق و مالک کو پہچان لے اور آخرت کی تیاری میں جٹ جائے۔ جو شخص آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہو جائے، بس وہ شخص ایسا ہے جو آخرت کی منزل کی طرف چل پڑا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں راستے میں چلا جا رہا تھا، اچانک میرے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تو دنیا میں اس طرح سے رہ جیسے کوئی مسافر رہتا ہے یا جیسے کوئی راستے سے گزرنے والا رہتا ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ شیطان مردود تمہاری آنکھوں کے سامنے بہت سارے پردے ڈالے گا، وسواس ڈالے گا، انجیکشن لگائے گا وسواس کے، اور تم سے کہے گا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں نوکری مل جائے، تمہارا بڑا مسئلہ یہ ہے تمہارے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، کوئی سیادت مل جائے، سیاست مل جائے، طاقت مل جائے، قوت مل جائے، یہ تمہارا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ شیطان تمہارے سامنے ڈالے گا۔ پیسہ کماتے 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 تم تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ قبر کے اندر چلے جاؤ گے۔ الہاکم التکاثر، اس دولت کے ہوس نے، اس کے حصول نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ جاؤ گے، اور جب قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے اس وقت تمہاری آنکھیں کھلیں گی، جب وہ فرشتے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، وہ نیلی آنکھوں والے فرشتے، اور جب وہ آ جائیں گے تمہارے سامنے اور تم سے سوال کریں گے کہ اے انسان چل اب سوال کے جواب دے، اب تیرا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے، اب یہ طے کیا جائے گا، تجھے علین میں رکھا جائے یا سجین میں ڈالا جائے، مجرم بنا کر قید میں جکڑ کر، زنجیروں میں بیڑیوں میں جکڑ کر تجھے سجین میں ڈال دیا جائے، یا تجھے عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ تجھے علین میں رکھا جائے، اب تیرے سامنے مسئلہ ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفن فرمایا اور سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھررائی ہوئی آواز، آپ نے فرمایا، اے لوگو سلو لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل، اپنے اس بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، سوال ہو رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو قبر کے اندر مردے کو رکھ دیا، میت کو رکھ دیا، پٹرے لگا دیے، مٹی ڈال دی، اور 3 لم مٹی بھر کر کنارے کھڑے ہو گئے، دنیا بھر کی باتیں کرنے لگے، قبر کی 4 دیواری کی بھی باتیں، رشتے ناطے کی بھی باتیں، پراپرٹی کی بھی باتیں، جائیداد کی باتیں، مقدمے کی باتیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں، ایک دوسرے کی خیریت خیصلہ، اخا بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، خیریت تو ہے، ہم تو اس میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا مت کرو، بہت سنگین وقت ہے یہ،
تمہارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے، تمہیں بھی قبر کے اندر جانا ہے. یہ تمہارا بھائی جو قبر کے اندر رکھا گیا ہے، ثابت قدمی کی دعا کرو اللہ سے، انتہائی نازک مسئلے سے یہ گزر رہا ہے. ثابت قدمی کی دعا کرو. سلو لہ التثبیت، اس سے سوال کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آنکھوں کے پردے زائل ہو گئے، فرشتے آنکھوں کے سامنے دکھائی پڑنے لگے. وہ نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے، منکر نکیر جن کو کہا جاتا ہے، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. بخاری اور مسلم دونوں کی روایتوں میں ہے، متفقہ روایت. اور اس سلسلے میں اور بھی کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور وہ نیلی آنکھوں والے فرشتے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد سوال کرتے ہیں، من ربک، بتا تیرا رب کون، رب کون. میرے بھائیوں، یہ وہ جواب نہیں ہے جو ہم رٹ کے دے دیں، یہ وہ جواب نہیں ہے جو ہم یاد کر کے دے دیں. نہیں، جیسے آپ نے اسکین مشین دیکھی ہوگی، مشین جب اسکین کرتی ہے تو سب پتہ لگا لیتی ہے اس دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس دماغ میں کیا ہے، دل میں کیا ہے. اب وہ مشین اسکین ہو رہی، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے. حدیث شریف کے جو الفاظ ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن صادق ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب تو ایک اللہ ہے. مومنین کے لیے بشارت ہے، اہل توحید کے لیے بشارت ہے. وہ اللہ کو ہمیشہ پکارتے رہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اٹھتے وقت اور بیٹھتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت، ہر معاملات میں، تمام معاملات میں اللہ رب العزت کو آگے رکھا، اللہ سے اپنا لو لگائے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے. وہ بڑی شان سے کہتے ہیں کہ رب، میرا رب ایک اللہ ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتا نہیں، ستیہ ناس ہو میرا، ارے چھوڑو مجھے، مت سوال کرو، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، لوگ کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا بس. تو جو مومنین کے لیے حکم ہوتا ہے کہ افرشوا لہ بالجنہ، اس کو جنت کی نعمتیں عطا کرو، اس کو وہ نعمتیں، وہ خوشیاں ملیں جو جنت کی نعمتیں ہیں. اور اس کے لیے کہا جاتا ہے افرشوا لہ بالنار، اس کے لیے جہنم والے عذاب مہیا کرو. میرے عزیزوں، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. یہ وہ مسئلہ ہے جو سب سے سنگین مسئلہ ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا مسئلہ، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا مسئلہ، قبر کے اندر رکھے جانے کا مسئلہ. اور جو ہی ہم قبر کے اندر رکھے گئے، اللہ اکبر، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری چیزیں ختم ہو گئی. چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے. سب ختم ہو گئے. دیورانی، جٹھانی، ننن، بھائی، سب جھگڑے ختم. دنیا کے اندر فلاں ہمارا دوست، فلاں ہمارا دشمن، فلاں کو ہمارا جانی دشمن، فلاں ہمارا پکا دوست، سب ختم. ہمارا گھر، میرے لوگ، میری حکومت، میرے اپنے، سب ختم. وہ جو ایک فون کھڑکھڑا دیا کرتا تھا تو لوگ ہزاروں کی لائن لگ جایا کرتی تھی، سب ختم. عہدہ ختم، منصب ختم، دوستیاں ختم، دشمنیاں ختم، ساتھ چلنے والے باڈی گارڈ اور دوست وہ بھی ختم، آپ کے منہ پر آپ کی بڑی تعریفیں کرنے والے وہ بھی ختم، آپ کو حاتم طائی کے مشابہ قرار دینے والے، آپ کو بہترین مردان شعر کہنے والے، وہ سب ختم. اب آپ ہیں اور آپ کے اعمال ہیں. آپ مومن ہیں یا مشرک ہیں، فیصلہ یہ ہے. آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہاں سے پتہ ہوتا ہے، اور پتہ تو قبر میں رکھے جانے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. جو ہی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے،
جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ یمد یدہ باللیل یتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها وما لم یغرغر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے رات میں تاکہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے، اور دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اللہ کے حضور جھکنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ روز ہوتا ہے، روز ہوتا ہے، یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل آئے، مغرب سے سورج نکل آئے، پھر توبہ کا دروازہ بند۔ اور جب انسان کی روح اس کے حلق میں آ پہنچے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کریں، ہمیں نہیں پتا اگلا جو صبح جو سورج طلوع ہوگا وہ مشرق سے ہوگا کہ مغرب سے ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں بڑے آرام سے بیٹھے اور صبح کا جو وقت ہو اور سورج اس میں پچھم سے نکلے، اخبارات میں ہڑکم مچ جائے، ٹی وی اینکر چیخ چیخ کر باتیں کرنے لگے اور مسلمان کہیں کہ ہاں ہاں یہ تو ہمارے نبی نے بتایا تھا، ایسا ہی تھا۔ اب ہم توبہ کرنا چاہیں اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ہم کہنا چاہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ دروازہ بند ہو گیا، رجسٹر لپیٹ دیا گیا، ختم۔ آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں، استغفار قابل قبول نہیں۔ آپ توبہ کرنا چاہتے، توبہ قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا وقت جب انسان کی موت اس کے روح اس کے حلق میں آ جائے گا تو پھنس جاتا ہے یہاں پر آ کر، روح یہاں سے جب نکلتی ہیں آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کا وقت کیا ہوگا۔ ابھی ہمارے محلے میں کل پرسوں کی بات ہے، بڑے اچھا ایک نوجوان سے تھوڑا آگے ادھیڑ سمجھ لیجئے آپ، بڑھاپے کی منزل کو نہیں پہنچا ابھی، جوان، اور معلوم ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہا انتقال ہو گیا، یقین نہیں آیا، ارے کیسے؟ کہا بس پتہ نہیں، سینے میں سے درد محسوس ہوئی، اسے لگا کہ گیس کا درد ہے، کہ جو ہضم والا کھانا ہو یہ کھانا وہ پیتا رہا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ درد تو اٹیک کا تھا، وہ درد بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک دم سے جب زیادہ سیریس کنڈیشن ہوئی، لے کر جہاں تک جب تک لے کر جاتے جاتے تب تک انتقال ہو گیا۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں، ایک لمحے کا بھی ہمیں یقین نہیں، ایک قدم کا بھی ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں آئندہ ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل قبر کے اندر ہوں گے یا قبر کے اوپر ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، یہ ہے وہ مسئلہ کہ ہماری موت کا وقت جب قریب آ جائے، قرآن پاک میں فرمایا گیا فرشتے آئیں گے، یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے آئیں گے، چہروں پر تماچے ماریں گے، پیٹھ پر تماچے ماریں گے اور جھڑک کر کہیں گے چل اپنے رب کی ناراضگی کی طرف چل، اب سزائیں اٹھا۔ دنیا میں، دنیا کے اندر بڑا تو دوڑا کرتا تھا، بڑا کفر بکا کرتا تھا، بڑا شرک کیا کرتا تھا، بڑا میں کیا کرتا تھا، چل اللہ اپنے رب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے فرشتے، اور اسی وقت اسے پتا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اب منکر نکیر سوال کر رہے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ اسے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا گیا میرے ساتھ میں، یہ میری بنی بنائی دنیا کیسے اجڑ گئی، یہ کون لوگ ہیں جو مجھے کھینچے لے جا رہے ہیں، یہ میں کس دنیا کے اندر آ گیا۔ ہاں ہاں لا ادری، کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔
دنیا میں جب ایک پھٹے کرتے والا کمزور سا نحیف انسان جب تم سے کہا کرتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جب لوگ نمازوں کی طرف آتے تھے تم سے بھی کہتے تھے چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو، تمہارے ابا تم سے کہا کرتے تھے، تمہارے بھائی تم سے کہا کرتے تھے، ماں تم سے کہا کرتی تھی، تب تو تم نے کوئی خیال نہ کیا، مذاق اڑاتے رہے، ہنسی اڑاتے رہے، کروٹیں بدل کر سو جاتے رہے، لیٹ جاتے رہے، نماز سے غفلت کرتے رہے۔ دنیا میں جانے کے لیے، جم میں جانے کے لیے، پسینہ بہانے کے لیے بڑا وقت تھا، پارٹیوں میں جانے کے لیے، شادیوں میں جانے کے لیے بڑا ٹائم تھا، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے بڑا ٹائم تھا، اب وہ ختم ہو گیا، اب یہ مسئلہ تمہارے سامنے ہے، اب بتاؤ کیا تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔ اور نیک لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، کیا بات ہے مطمئن نفس، فرشتے پہلے ہی بشارت دیتے ہیں اطمینان میں ہو جاؤ، اب اللہ کی رضا کی طرف چل رہے ہو، ابھی تم نے اللہ کے انعامات دیکھے کہاں ہیں، ابھی تمہاری دنیا نے جو تفریحات جو مزے دیکھے ہیں یہ کچھ نہیں ہیں، یہ ہیچ ہیں، ابھی تم نے اللہ کے انعامات دیکھے ہی کہاں ہیں، اب چلو اور دیکھو اللہ کے انعامات کو، اب آؤ اللہ کی میزبانی کی طرف، اب آؤ تمہیں کھانے پینے کا شوق ہے، اب دیکھو جو دسترخوان لگتا ہے، وہ جو نعمتیں کھاتے ہو اس کو دیکھو، اب تمہیں مکان کا شوق ہے، اب تم وہ مکان دیکھو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، اب وہ دیکھو۔ اطمینان سے روح نکلتی، عالم برزخ میں سوال کیے جاتے ہیں، جس وقت کہا جاتا ہے من رب کا، وہ بڑی شان سے کہتا ہے، بڑے اطمینان سے کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب ایک اللہ ہے، وہ اللہ جس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، الرحمن والرحیم ہے، وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے تو سب لیتے ہیں، وہ جو مختار کل ہے، جو مالک ہے، جو عالم الغیب ہے، جو ہر ایک پر حاوی ہے، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس مہربان آقا کو جو کہتا ہے تم نے ہزاروں گناہ کیے ہوں، دوڑ کر آؤ، طلب کراؤ ہمارے پاس، ہم تمہارے ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اس سے مانگتا کیوں نہیں، جو اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ لوگوں ہاتھ اٹھا کر مانگتے کیوں نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ اس دنیا کو چلانے والا ایک اللہ ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ کسی کو خوب رزق دینے والا اور کسی پر رزق تنگ کر دینے والا ایک اللہ ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ امن و امان عطا کرنے والا اور لوگوں کو تعظیم میں گرفتار کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، تو اس اللہ سے طلب کیوں نہیں کرتے، اس اللہ سے مانگتے کیوں نہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما خالیا۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارا رب انتہائی شرم کرنے والا ہے اور بہت عطا کرنے والا ہے، حی کریم، بہت شرم کرنے والا اور بے پناہ دینے والا ہے، یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما خالیا، اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سوال کرے تو ان ہاتھوں کو وہ خالی واپس کر دے، خالی واپس کرنے میں اسے شرم آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کا در وہ در ہے جہاں سے مانگ کے کوئی خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا۔ کیا مانگنا چاہتے ہو تم مانگو اللہ سے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ سے سوال کرتا ہے تو یا تو اللہ جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کو وہی عطا کر دیتا ہے، تم نے جو مانگا اللہ نے تمہیں دے دیا،
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ وہ چیز نہیں دیتا، اس سے بہتر چیزیں اس کو عطا کرتا ہے۔ آئے ہے کیا لفظ ہے میرے عزیزو، شکر ادا کرو اس اللہ کا، ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں، بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں، جو کھانے کو محتاج ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، آزادی کو ترس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سورج دیکھنے کو ترس رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دور دور ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ اس دعا کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ سکون عطا کر رکھا ہے، یہ اطمینان عطا کر رکھا ہے، یہ لقمہ آرام سے پیٹ میں جا رہا ہے، اور ہم اتنے ناشکرے کہ اللہ کے لیے شکر کے الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پروردگار خوش ہو جاتا ہے جب ایک لقمے پر پیتے وقت یا کھاتے وقت جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ لیکن ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، ہم جب گرفتار بلا ہو جاتے ہیں تو اللہ کے پکارتے ہیں، اور پکارنے کی طرح نہیں پکارتے ہیں، شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کے در سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اس اللہ نے ہمیں کتنا دیا ہے، ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بہت شرم کرنے والا اور بے انتہا عطا کرنے والا ہے۔ اسے شرم آتی ہے اس بات سے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے، اسے اس بات سے شرم آتی۔ اللہ سے جس نے مانگا وہ خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں آئے، یا تو اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ اور تیسری چیز جو حدیث کے اندر آتی ہے کہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اور اللہ اس کے دعا کو نہیں سنتا، نہیں قبول کیا، کل قیامت کے دن جس روز نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نیکیاں تحریر کی جا رہی ہوں گی، اور یہ ہوگا یہ اس کے پاس اتنی نیکیاں، اتنے گناہ، سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو بندہ ہے جس کے تم نیک اعمال تول رہے ہو، اس کی کچھ نیکیاں میرے پاس ہیں۔ فرشتے بھی حیران، جس کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہے وہ بھی حیران۔ وہ بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا، کہے گا اے میرے پروردگار، کون سی نیکیاں میری آپ کے پاس ہیں؟ میں نے جو بھی نیکیاں کی وہ سب تو اس دفتر میں جمع ہیں، اس کا سب کا بیورا یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے ذرا قریب آ اور تو مجھے یہ بتا کہ تو نے مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی۔ بندہ کہے گا ہاں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تیری دعا قبول کی تھی؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار، آپ نے میری دعا قبول نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا اے میرے بندے کیا تو نے مجھ سے یہ دعا کی تھی؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار میں نے یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تیری وہ دعا قبول کی تھی؟ بندہ کہے گا نہیں پروردگار میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اللہ اسے دعائیں یاد کرائے گا اور ہر بار وہ کہے گا نہیں بندہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، تو نے وہ دعا میری نہیں قبول کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج نگاہ اٹھا کر دیکھ ان پہاڑوں کی طرف، اور جب وہ نگاہ اٹھائے گا پہاڑوں کے انبار لگے ہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں، وہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، کہے گا اے میرے پروردگار یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے مجھ سے جو دعا مانگی اور کسی حکمت کے تحت میں نے تجھے وہ دعا نہیں قبول کی، وہ نہیں دیا، آج اس کا بدلہ ہے۔ میرے در سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ وہ بندہ چیخ پڑے گا، کہے گا اے میرے پروردگار کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کا بدلہ آج مجھے یہاں مل جاتا۔ اے میرے لوگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے در سے مانگ کے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ جس نے مانگا وہ خالی ہاتھ واپس گیا ہی نہیں، بہت کچھ مل گیا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق تو اللہ سے بہت دور ہو چکا ہے۔
ہماری نگاہوں کے آگے وہ مادیت کے پردے پڑ گئے، وہ سیم و زر اور کھنکھناتے ہوئے سکے اور سونے کے سکے اور درہم و دینار اور پیسے روپیے، ایک انبار، اس میں ہماری فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور شیطان مردود ہمیں گھما رہا ہے، کسی طرح سے گھما رہا ہے۔ یہ بندہ غافل رہے، اللہ سے غافل رہے، اللہ سے دور رہے، اللہ کو یاد کرنے نہ پائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، دل اس کا سیاہ ہو جائے، دل اس کا تنگ ہو جائے، وہ وساوس ذہن کے اندر ڈالتا ہے، خدشات ذہن کے اندر ڈالتا ہے، اللہ سے دوری دلوں کے اندر ڈالتا ہے، بہت جلد مایوس کرنے والا ہے وہ یئوس کفور۔ بندے کو اللہ سے دور کرنے کی ہر کوشش جو وہ کر سکتا ہے شیطان مردود کرتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب، جب وہ نکل رہا تھا وہاں سے، کہ اے میرے رب، تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، اپنے دربار عالی سے مجھے نکال دیا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں گمراہ کروں گا، لآتینہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائنے سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، بندے تیرے نہیں ہوں گے، باقی سب کے ہو جائیں گے۔ میں کوشش کروں گا، شیطان مردود کہتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ تیرے بندے تیرے شکر گزار نہ بنے، باقی سب کے لیے اچھے ہو جائیں گے۔ بتوں کے آگے سجدہ کرنے میں گھنٹوں کھڑے رہیں گے، ایک پیر پر کھڑے رہیں گے، اس کا طواف کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑے ہیں، پسینہ بہ رہا ہے، دونا لیے، سنی لیے، چادر لیے، ہاتھ میں کھڑے، لمبی لائن لگی کھڑے، لیکن پنکھے کے نیچے، اے سی کے ساتھ، کولر کے سامنے، سنگ مرمر پر 2 رکعت پڑھنا مشکل۔ امام اگر تھوڑی لمبی رکعت اگر پڑھا دے، بس دلوں پر بار گزرنے لگا۔ دنیا جہان کی باتیں کرنا آسان، لیکن اللہ کے دربار میں حاضری دے کر نماز پڑھنا بڑا مشکل ترین امر، وہاں کے لیے مشکل نہیں۔ شرک میں بندہ پھنسا جا رہا ہے، کفر میں پھنسا جا رہا ہے، وہ اس کے لیے بڑا آسان ہوا جا رہا ہے۔ شیطان مردود کہتا ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان مردود نے ان شرکیہ کفریہ کاموں کو لوگوں کے سامنے بہتر بنا کر پیش کیا، مزین کر کے پیش کیا، عمدہ کر کے پیش کیا۔ اب بندہ اسی کے اندر مگن ہو گیا، اللہ کے در کو چھوڑ بیٹھا۔ جس اللہ نے سب کو دیا، ان کو بھی دیا جن کو تم پکارتے ہو، اے یہودیو، تم جو حضرت موسیٰ اور حضرت عزیر کو آواز دیتے ہو، موسیٰ کو پیدا کرنے والا اور عزیر کو پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ اے عیسائیو، تم جو حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہو، حضرت عیسیٰ کو بنا باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی دہائی دینے والے اور ان کے نام کو لے لے کر پکارنے والے اور تمام پیروں، فقیروں، اماموں، شہیدوں کو پکارنے والے، اے لوگوں تم سب کے سب جانو کہ یہ سب کے سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ دینے والا ہے، باقی سب پانے والے ہیں۔ حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں کہ اس کے اوپر ایک ایسا بھی وقت گزرا ہے جب وہ کچھ نہ تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، کس نے اس کو صورت بخشی، کس نے اس کی شکل بنائی، دل کس نے بنایا، جگر کس نے بنایا، تلی اور پھیپھڑے کس نے بنائے، رگوں میں خون کس نے جاری کیا، آنکھوں میں چمک کس نے پیدا کی، شعور اور دماغ کے اندر نسیں چلانے والا کون، یہ دماغ کو اتنی کاریگری سے بنانے والا کون، وہاں پر تمہاری غذا کا انتظام کرنے والا اس دنیا کے اندر وہ ایک اللہ کی ذات۔ کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن جنات نہیں، کوئی بھوت پریت، کچھ نہیں، ایک اللہ کی ذات۔ اور انسان جب دنیا میں باہر آ گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، چلنے لگا، بولنے والا ہو گیا، اب وہ بھول گیا اپنے رب کو، اب اللہ جل جلالہ کو بھول گیا وہ۔
اب وہ مصیبتوں میں کسی پیر کو آواز دے رہا ہے، کسی فقیر کو آواز دے رہا ہے، کوئی انگوٹھی پہنے لے رہا ہے، کوئی چھلا پہنے لے رہا ہے، کوئی تعویذ لٹکائے لے رہا ہے، کوئی گنڈا باندھے لے رہا ہے، کوئی نیبو مرچی لٹکائے لے رہا ہے۔ اب نہ معلوم کتنے نقوش گھر میں لگائے جا رہے ہیں، اصحاب کہف کے کتوں کے نام لکھے جا رہے ہیں خیر و برکت کے لیے، حد سے لکھے جا رہے ہیں، 7 8 1 12 5 6 یہ سب لکھے جا رہے ہیں، ان کو دعائیاں دی جا رہی ہیں، آوازیں دی جا رہی ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، بابا ہماری فریاد سن لو۔ یہ کیا ہے؟ کیسے شیطان مردود نے دماغ کے اوپر پٹی پڑھائی اور انسان کو اللہ سے غافل کر دیا اور اللہ سے دور کر دیا۔ وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو کھلانے والا، پلانے والا، اس کو عطا کرنے والا، چلنے کے لائق بنانے والا، بولنے والا، باتیں کرنے والا، وہ سب اللہ ہے۔ ذرا بتاؤ تو جن کے نام لے کر تم پکارتے ہو، انہوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کون سی یہ دنیا بنائی ہے انہوں نے؟ کون سے درخت کو انہوں نے بنایا ہے؟ کون سا پھل انہوں نے بنایا ہے؟ تم ذرا بتاؤ تو، جس وقت تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت کون تھا غلام اور دستگیر؟ کون تھا اس وقت؟ مختار کل کون تھا اس وقت؟ تمہاری آفرینش کرنے والا کون تھا؟ تمہاری فکر کرنے والا کون تھا؟ تمہارے پیٹ میں غذا پہنچانے والا، لال شربت پلانے والا خون کا ماں کا، وہ کون تھا؟ اب جب تم باہر نکل کے آ گئے تو اس ایک اللہ کے بارے میں جھگڑے کرنے لگے۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے سوچتے ہوئے بھی کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کو پکارا جائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے آگے سجدہ کیا جائے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کی حمد و ثنا گائی جائے، جس کے ترانے گائے جائیں؟ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ انسان من تزکا، جس نے اپنے دل سے کفر کی، شرک کی، خرافات کی، بدعات کی، جاہلی رسم و رواج کی گندگی کو صاف کر دیا۔ اس دل کے اوپر شیطان مردود نے جو پینٹ کر دیا، کفر کا، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا، جاہلی رسم و رواج کا، غیروں کی تہذیب کا، اس کو جس نے صاف کر لیا وہ کامیاب ہو۔ اے لوگوں، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا اور جس نے کہہ دیا کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہمارے رسول کو بھیجا ہے اور ہم نے ان کی بات مان لی اور ہم ان پر ایمان لائے، اب جو ہمارے رسول نے کہہ دیا وہ برحق سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کے لیے لگ گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نے محمد رسول اللہ کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، تو تم ہدایت پر ہو گئے، تم کامیاب پر ہو گئے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے کہ میں مانتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، ان پر درود و سلام پڑھتا ہوں، لیکن ان کے حدیثوں پر عمل میں نہیں کروں گا، میں اپنے امام کے قول پر عمل کروں گا، فلاں نے جو کہا ہے عمل کروں گا، میرے خاندان میں، میرے قبیلے میں، میرے مسلک میں جو چلتا چلا آیا ہے میں اسی پر عمل کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ شیطان مردود ہے جس نے اس کو گمراہ کر دیا۔ کامیاب ہے وہ انسان جو ہر ایک جنجال سے نکل کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور کہے کہ ہر صحیح حدیث میرا مسلک ہے۔ پوچھتے ہو ہم سے کہ مسلک کیا ہے؟ میرا مسلک اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، سب ختم ہو جائے گا جب قبر کے اندر رکھے جائیں گے ہم۔ اب کوئی شیخ باقی نہ رہا، کوئی سید باقی نہ رہا، کوئی پٹھان باقی نہ رہا، کوئی انصاری باقی نہ رہا، کوئی عثمانی باقی نہ رہا، کوئی علوی باقی نہ رہا، کوئی خاندان باقی نہ رہا۔ اب آپ نہیں کہتے کہ میں تو حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں فلاں ہوں، میرا قادریہ سے تعلق ہے، چشتیہ سے تعلق ہے، سہروردیہ سے تعلق ہے، نقشبندیہ سے تعلق ہے، میرا فلاں امام کا سلسلہ، فلاں سے بیعت، فلاں، سب ختم۔ سوال ہو رہا ہے منکر نکیر، نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے سوال کر رہے ہیں۔
اب یہ بتاؤ بات دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ نہ یہ مت کہنا کہ ہم رٹ کر جواب دے دیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، نہیں، وہاں تو اسکین ہو جائے گا۔ ادھر تم نے کہا میرا دین اسلام، اور اوپر سے آواز آئے گی کذب عبدی، یہ میرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا دین اسلام تو تھا ہی نہیں، اس کا دین تو لوگوں کا بنایا ہوا گڑھا ہوا دین تھا۔ جو دین ہم نے بھیجا تھا، محمد رسول اللہ پر اتارا تھا، اس دین پر یہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بڑا گہرا مسئلہ یہ ہے، اور شیطان مردود یہیں پر آ کر پٹی پڑھا دیتا ہے۔ فلاح کا دامن پکڑ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں بارہ بنکی میں بڑی مشہور ہے، حاجی وارث علی شاہ کی قبر ہے۔ کہتے ہیں، میں اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ حاجی وارث علی شاہ نے کہا جو میرا مرید ہو جائے گا تو میں کل قیامت کے دن میں جنت کے دونوں دروازے پر اپنا ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں کہوں گا پروردگار میں جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ میرے سارے مرید جنت میں نہ داخل ہو جائیں۔ نعوذ باللہ، اب لوگ پیسہ دیتے ہیں، دسیوں ہزار روپے دے کر ارادت خریدتے ہیں کہ ہم کو شریک کر لیا جائے، ہم کو مرید بنا لیا جائے، اور وہ وصیت کرتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو میرے کفن کے اندر میرا سلسلہ رکھا جائے جو وارث علی شاہ تک پہنچتا ہے، اور اس پر دستخط ہوتی ہیں مجاوروں کی جو لکھ کر دیتے ہیں یہ حاجی وارث علی شاہ کا مرید ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، شیطان نے کیسی پٹی پڑھائی؟ تم ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، پڑھے لکھے تھے، ہوش مند تھے، مصنف تھے، مقرر تھے، سیاستداں تھے، بڑے فیصلے کرنے والے تھے، لیکن یہاں آ کر تمہاری عقل کا پہیا پنچر ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور دین ان کے اوپر اتارا۔ اب جو ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ بات ختم۔ سوال کیا جائے گا کہ کیا کہتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ جس کو کچھ نہیں معلوم منافق وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، کچھ نہیں پتا، اور جو مومن ہے وہ کہے گا ہاں میں جانتا ہوں وہ آخری پیغمبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے آخری رسول ہیں، ان کے اوپر شریعت نازل ہوئی، ہم نے اسی شریعت پر عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا افرشوا لہ بالجنہ، اس کے لیے جنت کی فرش بچھا دو، اللہ کا انعام اور اکرام اسے حاصل ہوگا۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، وقت نہیں، بس ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں انہی باتوں پر۔ میرے عزیزو، خلاصہ ٹھیک ہے، ہاں خلاصہ بتائے دے رہے۔ میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں اللہ رب العزت سے قریب ہونے کی، دین اسلام کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی۔ مستند علماء کرام جو قرآن اور حدیث سے باتیں کرتے ہوں، جو مسلک سلف پر ہوں، جو قرآن اور صحیح حدیث کو تھامے ہوئے ہوں، ان کی باتوں کو سننے کے اور پھر وہ عمل کرنے کے، اپنا رشتہ اللہ سے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرنے کی۔ آپ کو کیا معلوم یہ جو حالات آتے ہیں یہ حالات اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، حالات ختم ہو جائیں گے اور پھر پہلے جیسے بہار آ جائے گی۔ چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر، چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ میں اپنی باتوں کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی محمد۔